اللہ ہے، اللہ سے وفا کرتے ہیں۔ اللہ احد احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہو، ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر یاسر اور دیگر بے شمار صحابہ اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا، قربانیاں دی، اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنا خون بہا دیا، اپنا مال لٹوا دیا، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفا کا حق ادا کر دیا، آپ سے بھی بے وفائی نہیں کی۔ سیدنا حبیب ابن زید کا واقعہ آپ سنتے نہیں علماء کرام سے؟ اللہ کے نبی کا خط لے کر اس وقت کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کو واپس پلٹ آنے کی دعوت دی تھی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد دجال تو آئے گا، میرے بعد کذاب تو آئیں گے، میرے بعد جھوٹے تو آئیں گے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو۔ مسلمہ کذاب نے اس وقت کے جھوٹے نبی نے آپ غلا ہو کر سیدنا حبیب بن زید کو وہ سزا دی، وہ ٹارچر کیا جس کا تصور کر کے انسان کام جاتا ہے۔ ایک جیتے جاگتے انسان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جلاد کو حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ہاتھ کٹ گیا، یہ جسم اس سے دو بازو کٹ چکے ہیں۔ حبیب بن زید اس بازوؤں کے کٹنے پر بھی ان کے اندر کوئی ملال نہیں ہے، کوئی اضمحلال نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پر جب تک زبان ساتھ دیتی رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا نعرہ بلند کرتے رہے اور یہ آواز بلند کرتے رہے کہ نبی تو نہیں ہے، تو جھوٹا کذاب ہے، دجال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس طرح ان کی جان آفری کے سپرد ہوئی، اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ صحابہ کی زندگیاں ان مثالوں سے بھری ہوئی ہیں کہ صحابہ نے کس طرح اللہ کے ساتھ وفا کی، صحابہ نے کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی اور اسلام کے ساتھ وفا دیکھیں۔ ہر صحابی اسلام کا بیٹا، ہر صحابی اسلام کو اولین ترجیح دینے والا، ہر صحابی ہر موڑ پر اسلام کے جھنڈے اور فریرے کو بلند کرنے والا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب صحابہ نے اسلام کے بارے میں کوئی مداہنت اختیار کی ہو، ان کی گردنیں جھکی ہوں، گردنیں کٹا گئے، اسلام کا جھنڈا لہرا گئے۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ۔ مصعب ابن عمیر اہل حر کے لیے، اہل حریت کے لیے مایا صد افتخار ہے ان کا نام، ہر مبلغ اور داعی کے لیے اسوہ حسنہ ہے سیدنا مصعب ابن عمیر کی زندگی۔ آؤ تبلیغ کے طریقے سیکھو، اللہ کے دین کی دعوت کا طریقہ سیکھو، کس طرح اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ مصعب ابن عمیر کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب ابن عمیر مکہ کے شہزادے تھے، شاہانہ ٹھاٹ بار کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لمبے لمبے بال تھے، زلفیں تھی، بہترین قسم کی پوشاک پہنتے تھے، عمدہ لباس پہنتے تھے، جہاں سے گزر جاتے فضا مہک جاتی، لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے۔ ایسی شاہانہ زندگی، ایسی ٹھاٹ اور بات، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، ساری نعمتیں تج کر کے رکھ دی، اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر، پہلا داعی بنا کر مکہ سے یثرب روانہ کیا، جاؤ یثرب والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ مصعب ابن عمیر نے یثرب میں آ کر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ اسلام کے ساتھ وفاداری دیکھو، اسلام کے ساتھ تعلق کو دیکھو، مصعب ابن عمیر کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، تبلیغ کرتے رہے اور پرتعیش زندگی چھوڑنے کی وجہ سے لکڑی کی طرح کانٹا بن گئے۔ وہ جسم وہ نہ رہا
जो पहले नाज और नाम के अंदर था, गोश्त से भरपूर जिस्म था, रफ्ता रफ्ता सूखते चले गए, लकड़ी की तरह जिस्म हो गया। और इस्लाम से वफादारी का जिक्र मैं कर रहा था कि देखो इस्लाम के साथ वफादारी देखो। जंगे बदर में 70 कैदी मुशरिकों के हाथ आए, मुसलमानों ने पकड़ लिए। अल्लाह के नबी ने कहा बांधो इनको बांधो। कैदियों को बांधा जा रहा है मुशरिकों के। मुसअब इब्न उमैर ने एक बांधने वाले को कहा जाकर एक कैदी के मुतालिक, इस कैदी को कस के बांधो, इसको कस के बांधो, रस्सी खूब टाइट करो, इसको जितना जकड़ सकते हो जकड़ो। उस बांधने वाले ने पूछा मुसअब क्या बात है? मुसअब इब्न उमैर ने कहा इसकी माँ बड़ी दौलतमंद खातून है, मक्के की बड़ी दौलतमंद खातून है, वो जरूर अपने इस बेटे को छुड़वाएगी और पैसे देकर छुड़वाएगी, बड़ा माल मिलेगा, इस्लाम की इज्जत में इजाफा होगा, इस कैदी को कस के बांधो। वो कैदी चिल्लाया, कहने लगा मुसअब अपने माँ जाए भाई को भूल गए, अपने माँ जाए भाई को भूल गए तुम। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और तुम बांधने वाले को ये कहने के बजाय कि ये मेरा भाई है, इसके साथ रियायत करना, नरमी करना, उल्टा तुम कह रहे हो इस कैदी के साथ और सख्ती करो, इसके हाथ और पांव और सख्त तरीके से बांधो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुसअब तुम्हारे अंदर इतनी सख्ती कहाँ से आ गई? लगता है इस्लाम ने तुम्हें बड़ा जालिम बना दिया, बड़ा सख्त बना दिया। मुसअब इब्न उमैर ने कहा खबरदार, मेरा भाई तू नहीं है। अपने सगे भाई से कह रहे हैं मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है, मेरा भाई वो है। इसलिए कि उसके साथ मेरा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है, तेरे साथ खून का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। असल रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है कि इस्लाम ने हमें आपस में भाई भाई बनाया है, मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है। कैसी वफाएं कर गए, कैसी कुर्बानियां दे गए मेरे भाइयों। आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीरा नाका के अंदर जहां हम मौजूद हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस अज़मत सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस का पहला पैगाम ये है कि लोगों अज़मत सहाबा के कायल हो, अज़मत अहले बैत के कायल हो, उनके नाम के नारे लगाते हो, उनके नाम की माला जपते हो, सहाबा 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 कहते हुए नहीं थकते। आओ इससे बढ़कर तुम्हें दावत फिक्र है। जो दीन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया, जो दीन अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया, वो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सौंप दिया, वो दीन सहाबा ने हम तक पहुंचा दिया। आओ सिर्फ खाने पीने के, उठने बैठने के, सोने जागने के, कपड़ा पहनने के, शादी ब्याह के, खुशी गमी के तरीके नहीं, आओ अपना अकीदा भी सहाबा से सीखो, आओ अपना नजरिया भी सहाबा से सीखो, आओ अपनी नमाज भी सहाबा से सीखो, अपनी इबादत के तरीके भी सहाबा से सीखो। सहाबा के नाम, सहाबा की अजमत के दीवाना, आओ अपनी जिंदगी का एक एक अमल सहाबा से सीखो। आओ अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल से पूछो, अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल हमें बतलाएं वो आखिरी नमाज जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके साथ बैठकर पढ़ी थी, आप नबी के साथ खड़े थे, अपनी वफात से एक दिन पहले की नमाज। एक खलीफा बिला फसल हमें बताएं आका अलैहिस्सलाम ने वो नमाज कैसे पढ़ी थी। आओ सैयदना फारूक आज़म से पूछो रोजा कैसे रखना है, उस्मान गनी से पूछो तहज्जुद कैसे पढ़ना है, सैयदना अली मुर्तजा से पूछो अकीदा कैसे होना चाहिए। आओ सहाबा से पूछो। और ये बात हमारे लिए माया सद इफ्तिखार है। अहलुल हदीस का एक बेटा होने के नाते, अहलुल हदीस का एक खादिम होने के नाते मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, इस पर फख्र है कि इस रोए जमीन पर सहाबा से सच्ची मोहब्बत करने वाले अहलुल हदीस हैं, सहाबा से सच्ची मोहब्बत करने वाले अहलुल हदीस हैं। हमने उनसे पूछा, उनका इज्जत,
ان کو عزت دی، احترام دیا کہ آپ نے وہ جو دین اللہ کے نبی سے سیکھا سمجھا وہ ہمیں بتاؤ۔ ہم صحابہ کا اس طرح اکرام کرتے ہیں، ہم صحابہ کا اس طرح احترام کرتے ہیں کہ پورا کا پورا دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھتے ہیں۔ کل ہمارے شیخ نے خطبہ جمعہ میں بڑی پیاری بات کہی۔ شیخ الحدیث استاد الاساتذہ محدث العصر علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ من کل سوء و مکروہ، اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے درمیان۔ کل خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہا انہوں نے، وہ جملہ آپ بھی سیکھ لیں، سمجھ لیں، اپنے بچوں کو سکھا کے جائیں، لکھوا کے جائیں، پڑھا کے جائیں۔ استاد محترم نے فرمایا کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں حرف آخر ہے، صحابہ کرام دین کے معاملے میں حرف آخر ہے، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ہم نے صحابہ سے پوچھنا ہے۔ اور جب صحابہ کی بات آ جائے پھر چونچرا نہیں کرنی، پھر کسی اپنے بڑے سے نہیں پوچھنا، خاندان والے سے نہیں پوچھنا، کسی امام اور پیر اور بزرگ سے نہیں پوچھنا، بلکہ صحابہ دین کے معاملے میں اتھارٹی ہیں، حرف آخر ہے۔ صحابہ کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اہل الحدیث نے صحابہ کرام سے محبت کی ہے، خلفائے راشدین سے محبت کی ہے، عشرہ مبشرہ سے محبت کی ہے، امہات المومنین سے محبت کی ہے، اہل بیت سے محبت کی ہے۔ ایک ایک صحابی جس سے ایک حدیث بھی مروی ہے، ہم نے اس کا نام عزت و احترام سے لیا، اس کی بیان کردہ حدیث کو اپنے سینے سے لگایا ہے، وہ عمل سے متعلق ہے تو عمل میں لگایا ہے، عقیدے کے متعلق ہے تو عقیدے اس صحابی کی بیان کردہ حدیث کے مطابق بنائے۔ ہمارے ہاں چونچرا نہیں چلتی کہ بڑوں کو دیکھ لو، کوئی بڑا بھی ہوگا بس سب سے بڑے صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ نے امام اعظم کی بات نقل کر دی، محمد الرسول اللہ کی بات نقل کر دی، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل الحدیث صحابہ کی طرح وفادار ہیں، ہم صحابہ کی طرح جانثار ہیں، صحابہ کی طرح اصل دین پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے اندر بے وفائی نہیں ہے، ہمارے اندر دغا بازی نہیں ہے، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کی بیان کردہ حدیثوں کو جو صحیح روایتیں ہوتی ہیں اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آخر میں فارسی کے ایک شعر پر کر اجازت چاہوں گا، اور اس کا لطف آپ لیجیے کہ ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ معروف شعر ہے کہ ما اہل حدیثم تغارا ناشناسم، ما اہل حدیثم تغارا ناشناسم، صد شکر کے در مذہب ما ہیلا و فن نیس، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن جزا۔ محقق عالم دین اور ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں درخواست کروں گا ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ بلوچستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغنی زامرانی حفظہ اللہ تعالی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔